وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ چل رہا ہے سورہ البقرہ کی آیات پر جائزہ، بہت سارے ہم نے احکامات لیے، کچھ اور احکامات کی طرف آتے ہیں اس پروگرام میں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں حکم، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور اس میں کچھ نفع بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ نفع سے بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہی بھی پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہیے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے اپنی آیات تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہاں حکم آ گیا ایک تو شراب اور جوئے کے بارے میں۔ شراب جس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، شراب پینے کے بعد انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے، بہت ساری احادیث الحمدللہ ہم نے ٹرین میں بات کی تھی جب ہم پروگرام کر رہے تھے۔ اور اسی طرح جوا جو ہے یہ بھی معاشرتی طور پہ بھی بگاڑ لے کے آ جاتا ہے، اور جواری تو اپنا سب کچھ ہار دیتا ہے، ایون کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اپنے گھر اور اپنی بیویاں تک بھی ہار دیتے ہیں۔ تو اس میں ہے ہی اس وقت اس کو پہلا حکم کیونکہ یہ آیا ہے، اس لیے صرف یہ کہا گیا کہ اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، اس کے نفع سے، نفع تو لوگ کما ہی رہتے اسے، تو گناہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر جب سود کے احکامات آئے تو اس کے ساتھ ہی شراب کو حرام کر دیا گیا، لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، اور جیسے اس ذہن سازی ہوئی پھر کسی کے لیے شراب چھوڑنا یا شراب کے مٹکے توڑنا یا کاروبار چھوڑنا مشکل نہیں ہوا۔ نظام میں جب تک ذہن سازی نہ کی جائے کوئی بھی آپ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے کسی بھی چیز کے اوپر۔ کوئی بھی قانون آپ جب پاس کرتے ہیں تو لوگوں کی پہلے ذہن سازی ہونی چاہیے، اس کے بعد ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے بارے میں جو شافی حکم آیا، جو اس کا حتمی حکم آیا، وہ سورہ المائدہ میں آیا کہ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جوا اور شراب جو ہے یہ عمل شیطان میں سے ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے اندر عداوت اور دشمنی کو پیدا کرے۔ تو اب تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ اور جیسے ہی آیا پھر لوگ باز آ گئے، پھر مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، لوگوں نے اپنی شراب جو ہے وہ بہا دی کہ اب اس کے بعد نہیں پئیں گے۔ تو بہرحال اور اس میں دوسرا جو حکم جو آیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ یہ پہلا حکم تھا کہ کیا خرچ کریں، تو کہا جو ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو۔ پھر بعد میں قانون بنا دیا گیا زکوٰۃ کے سارے نصاب، یہ سارا کچھ جو ہے کتنا خرچ کرنا ہے، لیکن جتنا خرچ کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو فرض زکوٰۃ ہے، جو فرض صدقات ہے، وہ تو ان کا تو 2.5% بتا دیا، جو مال آپ کے پاس 1 سال رہے اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں دے دینا، 20واں حصہ۔ لیکن جو نفلی صدقات ہے ان میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی، جتنا کوئی دے سکتا ہے دے دے، یہ تو اللہ کے ساتھ ایک اس کا تعلق ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ اس کا جو دیا ہوا مال ہے اس کا شکر ہے، وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ بہرحال اگلا حکم دیکھ لیتے ہیں، یتیموں کے بارے میں بھی پوچھا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہیے کہ ان کی اصلاح تو بہت اچھی بات ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت خیر والا کام ہے۔ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی اصلاح بہت اچھا ہے، بہت خیر والا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ہاں اگر تم ان کے مال یا ان کو اپنے ساتھ رکھو تو اس میں کوئی یعنی اس میں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ہی میں سے ہیں۔ دیکھیں یتیموں کے بارے میں کہا جو یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ اب جو صحابہ تھے بڑے کانشیس ہو گئے، انہوں نے کہا ان کا مال بھی لیتا رکھو کہ چلا نہ جائے، تو کہا اپنے مال ایک دوسرے سے ملا سکتے ہو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، کہ اللہ جانتا ہے کہ کون ہے فسادی اور کون ہے اصلاح کرنے والے، کون ہے صلح و صفائی سے رہنے والے، اصلاح کرنے والے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم مشکل میں ڈال دیتا، ان کا صاحب علیحدہ، ان کی ہنڈی علیحدہ پکڑی ہے، تمہاری علیحدہ پکڑی ہے، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ جو ہے زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب جو بہت
جو اس سورہ البقرہ کی جو بڑی اہم آیات ہیں وہ مسائل جو انسان کے گھریلو ہوتے ہیں، کچھ طلاق کے مسائل ہیں، اسی طرح دوسرے مسائل ایلا کا مسائل ہے، پھر عدت کے مسائل ہیں، پھر اسی طرح حیض کے مسائل، اور پھر شوہر اور بیوی کے تعلقات کی حد کیا ہے اس کے بارے میں آیتیں ہیں۔ لے لیتے ہیں پہلے آیت نمبر 222 ہے، یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کل ہوا اذن، آپ کہیے یہ تکلیف دہ بھی ہے، یہ ناپاکی بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم اس طرح کرو کہ جو حیض کے دنوں میں اپنی بیویوں سے دور رہا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تو ان سے الگ رہو، یہاں فَاعْتَزِلُوا ہے، ازل جو ہے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس وہاں سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے تعلق قائم کیا جاتا ہے، جہاں دخول کیا جاتا ہے، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت پسند کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے کس سے؟ جو توبہ کرتے ہیں، جنہوں نے کوئی برا کام کیا ہے تو پلٹ آتے ہیں، اور جو پاکیزہ رہتے ہیں۔ اب کیونکہ کہا گیا کہ وہاں سے آنا جہاں سے اللہ نے حکم دیا، اگلی آیت نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہارے لیے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو، جیسے چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور بیچو اپنے لیے جو آگے بیچنا چاہتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے، ملاقات ہونے والی ہے تمہاری، اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ وبشر المؤمنین، بشارت کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات کا، ان کے لیے بشارتیں ہیں جو کرتے ہیں۔ شوہر بیوی کا تعلق، کیونکہ یہود ساتھ رہتے تھے اور نصارہ میں یہ بات مشہور تھی کہ جو بھی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اس حال میں کہ پیچھے سے کرے گا، حالانکہ جگہ وہی ہوگی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بچہ بینگا پیدا ہوگا۔ اب کھیتی سے جو تشبیہ دی گئی اس پہ بھی عورتوں کو بڑا مسائل ہیں کہ جی یہ کھیتی سے تشبیہ دے دی گئی، حالانکہ کھیتی کسان کے لیے کتنی قیمتی ہوتی ہے، وہ جان کس پہ مارتا ہے کھیتی کے لیے، وہ کس کو آراستہ کرتا ہے کھیتی کو، وہ کس کے لیے سارا پیسہ لگاتا ہے کھیتی کے لیے۔ تو عورت کیونکہ پیداوار جو نسل بقائے انسانی ہے اس کے لیے سب سے ضروری عورت کا ہونا تھا، اس لیے اس کو کھیتی کی مثال دی گئی جو کسان کے لیے زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ کبھی دیکھیں تو صحیح، کسان جب محنت کرتا ہے تو اس کے لیے دن رات اس کے پر کیا بنی ہوتی ہے۔ اور پھر کہا کہ آؤ اپنی کھیتی میں جیسے تم چاہو۔ شوہر اور بیوی کا تعلق شوہر جس طرح چاہے کر سکتا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے پیچھے سے، لیکن دوبر میں کرنے والوں کے لیے لعنت فرمائی گئی، اور یہ حرام ہے، اورل سیکس حرام ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں صرف تعلق قائم کرنا ہے۔ جھوٹی قسموں اور الہ کے بارے میں احکامات، اللہ فرما رہے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا تمہاری لغو قسموں پر، ہاں ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تمہارے دل سے کھاتے ہو، پورے پکے یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہو۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بڑا بخشش کرنے والا، بڑا حلم والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ ایک تو قسم ہے جیسے عرب میں بولا جاتا ہے واللہ واللہ، تو وہ قسم ویسے کھا رہے ہیں روٹین وائز، اور ایک قسم ہے کہ اللہ کی قسم جو بولا جاتا ہے، تو یہ قسم ایسے کسی کو روٹین وائز منہ پر چڑھی ہوئی تو اس پر نہیں پکڑے گا، لیکن جو قسم پکی کر کے کھائی جائے گی اس پر تمہارا معاوضہ ہوگا، اور اللہ بڑا بردبار ہے اور بڑا حلم والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں۔ ایلا کیا ہے؟ کہ میں تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا، ایلا کی مدت 1 مہینہ بھی ہے، 4 مہینے تک اگر نہ رجوع کیا جائے تو پھر طلاق عورت جا کے لے سکتی ہے، قاضی کے پاس جا سکتی ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ تو وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربصوا اربعۃ اشہر، تاکہ وہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے 4 مہینوں کی مدت ہے، 4 مہینے وہ ان سے علیحدہ رہ سکتے ہیں۔ فَإِنْ فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں اگر وہ پلٹ آئیں، رجوع کر لیں اس کے دوران 4 مہینوں کے اندر جب مرضی، تو اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب جو مین طلاق، رضاعت اور عدت کے بارے میں احکامات ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اب چاہیے کہ متعلقہ جن کو عورت
جس کو طلاق دی گئی ہے جس عورت کو یا جن عورتوں کو دی جاتی ہے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں 3 قروء، 3 حیض یا 3 پاکی جو ہوتی ہے حیض کے بعد، تینوں دونوں پہ ہی مفسرین گئے ہیں، تو 3 قروء 3 حیض نکالیں یا 3 جو پاکی حیض کے بعد جو پاکی کے ہیں وہاں تک روکے رکھیں۔ ولا یحل لہن، نہیں ہے ان کے لیے حلال ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں اپنی جو ان کے رحموں میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے، یعنی اولاد کی صورت میں اگر رحموں میں ہے تو اس کو چھپائیں گے نہیں وہ عورتیں۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والی اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی۔ اب یہ جو ہے 3 تو قروء ہے جس میں عورتوں نے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ اگلا حکم ہے وَبُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس مدت کے دوران ان کے شوہر جب چاہے ان کو لوٹا سکتے ہیں۔ ان ارادو اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے، تنگ کرنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے بھی تم پر اسی طرح حق ہیں جس طرح تمہارے ہیں مردوں ان پر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، ہاں مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے، قوام ہے، نانفے کا ذمہ داری اس پر ہے، گھر بار کی ذمہ داری اس پر ہے، جو بھی اس کو عورت کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرنا اس کی ضرورت ذمہ داری ہے، اس لیے ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ایک درجہ زیادہ نہ ہو تو پھر گھر میں مسائل ہوتے ہیں۔ کسی ایک کو ایک درجہ زیادہ ملنا تھا اور یہ مردوں کو ملا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اللہ حکمت والا ہے، زبردست ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے جو کیا ہے حکمت کے ساتھ کیا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو ان کو روک لو اچھے طریقے سے، او تسریحٌ بِإِحسان، یا ان کو بھیج دو، رخصت کرو احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم انہیں اگر کچھ بھی دے چکے ہو کہ ان سے واپس لے لو، جو بھی کچھ میں ایک چیز بھی دے چکے ہو واپس لے لو۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ، ہاں اگر تمہیں یہ ہو کہ تم اللہ کے حدود کی پاسداری نہیں کر سکو گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ کی حدود، تو کوئی گناہ نہیں ہے عورتوں پر کہ وہ فدیہ دے کے اپنے آپ کو الگ کر دیں کہ میں اب حدود اس کی جو ہے اللہ کی حدود ہے، میں اب اس کو شاید اس کے لیے مطلب وہ نہ کر سکوں جو مجھے کہے، تو کیا کرے عورت؟ یا نہیں رہنا چاہتی تو فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان کے قریب بھی نہ جانا، بار بار اللہ کہتا ہے قریب بھی نہ جانا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو بھی اللہ کی حدود کراس کرے گا، جو اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو کون ہے وہ؟ بس وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ کیا کہا گیا ہے کہ معروف طریقے سے روکنا ہے، تنگ کرنے کے لیے روکنا، اور بیچنا ہے کیسے بیچنا ہے؟ احسان کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم راتوں رات جو دیا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، اور جو اس کا وہ بھی چھین لیتے ہیں، سب کچھ چھین کے اس کو دھکے مار کر نکالتے ہیں۔ اسلام کو جو ہم پیش کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اسلام یہ نہیں ہے۔ یہ سورہ البقرہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شیطان داخل نہیں ہوتا، سب سے پہلے تو گھریلو مسائل شیطان ان کو بگاڑتا ہے، جب یہ مسائل ہمیں پتہ ہوں گے اور ہم ان پر عمل کرنے والے ہوں گے تو شیطان داخل نہیں ہوگا، پھر ہمیں پتہ کہ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 230 میں آتا ہے، اگر تم ان کو طلاق دے چکے ہو تو اب ان کے لیے حلال نہیں کہ تم سے دوبارہ نکاح کر سکے جب تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کر لیں۔ اگر طلاق دے دی اس عورت کو، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو پھر اب مرد کے لیے جائز نہیں ہے، مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ وہ کسی اور سے شادی جب تک نکاح نہ کر لے وہ اب دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس اگر وہ جو اب دوسرا شوہر ہے وہ طلاق دے دے تو پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ دوبارہ یتراجعا، کہ وہ دوبارہ رجوع کر لیں، ہاں اگر ان کو واقعی یقین ہو کہ وہ اب اللہ کی حدود کی پاسداری کریں گے۔ وَتِلْکَ حدود اللہ، بار بار آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ یُبَیِّنُوہا لِقَوْمٍ یعلمون، اللہ کے ان کو جو علم والے ہیں نا، جو جانتے ہیں، اللہ ان کے لیے واضح کریں اور واضح کریں، ہاں علم بھی رکھتے ہوں اور واضح بھی کریں، واضح بھی ان کے لیے ہو رہا ہے جو علم والے ہیں۔
اس پہ کافی مفصل بات ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں پر اب نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے سے کر لیں۔ حلالہ کو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، جو ایسا نکاح جس کو پہلے سے پلان کیا جائے وہ نہیں۔ ہاں، عورت اپنی مرضی سے نکاح کر لے اور پھر اس کے ساتھ نہ بنے ہو کہ پہلے ہی سے بہتر تھا اور اس کے ساتھ پھر اس سے طلاق ہو جائے تو پھر وہ واپس آ سکتی ہے۔ رضاعت کے بارے میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اپنی اولادوں کو دودھ پلانا چاہتے ہیں تو 2 سال مکمل دودھ پلائیں اگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے رضاعت کا۔ دیکھیں، عورت جو ہے اب طلاق ہو چکی ہے، بچہ پیدا ہوا، اب شوہر کو حق ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، آپس میں مشورہ کریں، اور اگر عورت کہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو اتنی عرصے کے لیے دودھ پلا سکتی ہوں، تو اگر آپس میں راضی ہے تو وہ دودھ پلائے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اب اگر عورت ایسا کرے گی، طلاق ہو چکی ہے، اس کے پاس تو نہیں رہ رہی، تو دودھ پلائے گی تو اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو اب کس کے پاس ہے؟ جو باپ ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ ماں اور بیٹے دونوں کو جو ان کا نان دے، اور ان کی ضروریات اور ان کے جو پہنانے کپڑے وغیرہ سب کچھ پورا کرنا معروف طریقے سے کس کے اوپر ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ ہے۔ ماں دودھ پلائے گی، باپ اس کو نان بھی دے گا، اس کو اس کا خرچ بھی دے گا، اس کو کپڑا بھی دے گا، یہ سب کچھ باپ کے ذمہ ہے۔ اب عدت دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ تو عدت ہوگی 3 قروء، اور جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا کہ جو متعلقہ روکے رکھے گی اس کی عدت ہے۔ والذین، ہاں اگر کھلا لے لی جائے تو پھر ایک جو ہے پیریڈ، ایک جو حیض ہے اس تک اس نے اپنے آپ کو روکنا ہے، جب پاک ہوگی تو وہ عدت سے نکل جائے گی اگر اس نے کھلا لی ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ اب وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 ماہ اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ پھر جب ان کی جو عدت پوری ہو جائے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں پھر سب کچھ باتیں کرنے کے بعد کہ اگر کسی کو طلاق دیا تو اس کو مال دو، متاع دو، زمانے دنیا دو اچھے طریقے سے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جو تم نے لیا وہ بھی چھین لو، بلکہ اچھے طریقے سے اور بھی دو۔ حقاً علی المتقین، ہاں اگر تم واقعی اپنا اللہ سے ڈرنے والے ہو، اپنے آپ کو متقی کھلانا چاہتے ہو، واقعی تم تقوی کا رکھتے ہو کہ ہم تو تقوی والے ہیں، تو پھر اور چاہتے ہو کہ تم میں تقوی اور آئے تو یہ تمہیں کرنا ہے۔ انفاق سبیل اللہ کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا جب پوچھا گیا تھا کہ کیا خرچ کریں، کل اللہ۔ اب یہاں پر اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہاں خرچ کیا جائے، کتنا خرچ کیا جائے، اس کے بارے میں کچھ اور بھی اللہ کے احکامات آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 215 ہے یسألونک ماذا ینفقون۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہو سب سے پہلے والدین کا حق ہے۔ کس کو کرنا ہے؟ یہ انفاق فی سبیل اللہ، اور اس میں یہ تم والدین کو تو آپ نے دینا ہی، ان کو زکوٰۃ تو نہیں لگتی، یعنی مال خرچ کرنے میں جو تمہارے پاس مال ہے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے، پھر قریبی رشتہ داروں کا ہے، پھر اسی طرح یتیموں پر خرچ کرو۔ ایک تو صدقہ جو ہے زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ بھی تو خرچہ کرنا ہے نا، پھر مسکینوں پر خرچ کیا جائے، پھر راستے کے مسافروں پر خرچ کیا جائے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اور جو بھی کچھ تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ خرچ کی مثال جو لوگوں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کرتے ہیں نا، فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں جو جہاد ہو رہا ہے اس کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یہ سب فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ کی دین کے لیے قتال کرتے ہیں، ان پر خرچ کرنے والے، ان کی مثال اللہ نے دی ہے کا مثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اس کی مثال تو ایک دانے سی ہے جس کو زمین میں بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کیا ہوگا؟ ہر بالی میں سے پھر 100 دانے ہوں. ایک دانہ بویا اس سے 7 سٹے نکلے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوں. اور یہ بھی اندازہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ، مطلب خرچ کرنے کی تم نے ایک خرچ کیا نا، 700 تو اللہ نے یہاں گنوا دیا، اب 700 کے بجائے 7000 ہو جائیں، 7 لاکھ ہو جائے، یہ اللہ ہے. اللہ اس آیت کے آگے فرما رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتے تھے، اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. یعنی 700 گنا تو یہاں بتایا گیا، 700 کیا 7000 کیا 7 لاکھ گنا سے بھی زیادہ بڑھاتے ہیں، جس کے لیے چاہیں. نیت دیکھی جائے گی نا، نیت دیکھی جائے گی. اور اللہ خوب علم والا ہے کہ کس نے کس حال میں خرچ کیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، تو اللہ چھوٹا سا صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس صدقے کو بڑھاتے ہیں، پالتے ہیں. جس طرح کوئی بچھیرے کو پالا جاتا ہے نا، بچھیرا کون ہوتا ہے؟ جیسے گھوڑے کا بچے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس کو بڑا کرتے ہیں پورا. اس طرح وہ صدقہ جو ہے، جو اتنا سا دیا تھا، وہ بہت پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. تو اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. پھر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت نمبر 254 ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، حکم کے دائرے میں آئے، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، خرچ کرو جو تمہیں رزق دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، اللہ اکبر، ولا شفاء، اس دن سے پہلے جب نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی سفارش کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، اور جان لو کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہی ظالم ہیں. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، آیت نمبر 274 ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، سرًا و علانیہ، دکھا کے بھی اور چھپا کر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا نہ خوف ہے دنیا میں، ولا ہم یحزنون، اور نہ غم ہوگا آخرت میں ان پر. کوئی خوف و غم نہ دنیا میں اللہ ایسے لوگوں کے لیے ہوگا، اور چلا بھی جاتا ہے نا تو کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اور آخرت میں تو کوئی خوف یا کوئی غم نہیں ہوگا. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال ہے. اب اگلا جو موضوع ہے ہمارا سود کے بارے میں، سودی لین دین کے بارے میں، کہ سود جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے. انفاق سبیل اللہ کے بارے میں ہم نے بات کی، اس کو تھوڑا سا اور بھی اگر دیکھ لیں ڈیٹیل سے، تو انفاق سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے، یہ اللہ اکبر، جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں نا، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، سورہ البقرہ میں فرمایا، اور اس کے پیچھے کسی قسم کی رعایت یا دکھلاوا یا کوئی احسان نہیں جتلاتے، لوگوں کو جتلاتے نہیں ہیں، تکلیف نہیں دیتے. وہ صدقہ جس کے پیچھے رعایت کاری بھی ہو، اور احسان بھی ہو، اور جتلانا بھی ہو، اور اذیت بھی ہو، اس سے بہتر ہے کہ بہتر قول کہہ دیا جائے، بہتر بات کہہ کے کسی کو ٹال دیا جائے. بہرحال اگلی آیت سود کے بارے میں، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، نہیں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے کل قیامت والے دن. جب کھڑے ہوں گے نا تو ایسے جیسے بولے ہوئے ہیں، شیطان ان کو چھو کر بولا کر دیا ہے، محبوط الحواس کر دیا ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر سود بھی تو، کاروبار بھی تو ہر سود کی طرح ہے، یا سود بھی تو کاروبار کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے. وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اب جس کو نصیحت پہنچ چکی ہے اپنے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، اس کو چاہیے کہ وہاں پہ بات آ جائے. فَلَهُ مَا سَلَف، اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے پہلے کیا، اب اللہ کا معاملہ ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب معاملہ اس کا اللہ کے ہاں ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پھر جو اعادہ کرے پھر بھی کرتا رہے، یہ بات سننے کے بعد بھی کرتا رہے، تو پھر ایسے لوگ آگ والے ہیں، جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے کس کو؟ سود کو. ویربی الصدقات، اور اللہ کس کو بڑھاتا ہے؟ صدقات کو. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا ہر قسم کے گناہ گار کو، انکار کرنے والے کو،
نہیں پسند کرتا، ہاں جو مانتا نہیں اللہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، چھوڑ دو جو کچھ شرک سود میں پہلے ہے، چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی حقیقی ایمان والے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ بھی باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کس کے لیے تیار ہو جو؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جو۔ اعلان جنگ ہے اللہ کا، جو نہیں رکتے سود سے۔ چاہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث کہ سود لکھنے والا، سود دینے والا، لینے والا، گواہ بننے والے سب برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، اور جو سب سے ہلکا ہے وہ بھی یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، یعنی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے۔ سود لوگوں کا حق کھانا ہے۔ سود میں جکڑی ہوئی آج قوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارا کتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے، اور صرف سود کی کس کے لیے نہیں جاتا، وہ جو سود بنتا ہے ہمارا اس پہ چلا، آدھا سے زیادہ تو وہ صرف سود جو اوپر ہمارے بن رہا ہے اس پہ چلا جاتا ہے، قرض پھر وہاں کھڑا ہے بلکہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اور نہ تم ظلم کرو گے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ بہرحال الحمدللہ سود کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں ہم اپنے قرآن آسان کے پروگرام میں، وہاں سے جا کر آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی احکامات اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں اتارے ہیں، اور اسپیشلی سورہ البقرہ میں آئلی قوانین ہوں، معاشی قوانین ہوں، اور اسی طرح معاشرتی قوانین ہوں، یہ سب ہمارے لیے زندگی دینے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس زندگی، اصل جو زندگی ہے اللہ کے قانونوں میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، اسی میں میری اور آپ کی دنیا کی فلاح بھی ہے، اور آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔